آپ کو یہ آپ کی سچویشن ہو کہ آپ نے اس سے کمانا نہیں ہے تو پھر آپ سچ بولیں گے. جو آپ کے دل میں ذہن میں نہ آپ نے کسی کی خوشامد کرنی ہے. السلام علیکم. ٹوڈے وی آر ہیئر ود the session of struggle for success. اور آج ہمارے ساتھ جو انسان ہیں وہ بہت ایک سیلف میڈ پرسن ہے and he is a very bold and blunt person in the field of journalism. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیں عوام کو اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھاتے رہتے ہیں. تو آج میں جن سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں ہمارے ساتھ فیصل قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ اور آپ کا ڈاؤن دونوں کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ خیر ہے. لاک ڈاؤن تو میرا ویسے بھی نارمل حالات میں بھی لاک ڈاؤن ہی ہوتا ہوں کیونکہ میری زندگی میں بڑا اینٹی سوشل قسم کا آدمی ہوں, بڑا محتاط ہی نکلتا ہوں. الحمدللہ خیر سے گزارا, اللہ کا شکر ہے. تو سر آج ہمارے جو بیسکلی تھیم ہے اس سیریز کی وہ ہے اسٹرگل فار سکسیس. تو ادھر سے ہی ہم اپنا کوشچن شروع کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئی واز ریڈنگ اباؤٹ یو دیٹ یو اسٹارٹیڈ یور کریئر ایٹ اے ویری ارلی ایج آف 21 years old. تو اس ایج میں تو بچے اپنے سبجیکٹس بھی نہیں سلیکٹ کر پا رہے ہوتے, تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کریں, اور لائک ہاؤ ڈڈ یو میڈ دس ڈیسیژن آف یور لائف؟ اچھا, میں نے بزنس سٹارٹ کوئی بھی نہیں کیا تھا. 21 سال کی عمر میں میں جب پڑھ پڑھا کے آ گیا, I had a very comfortable childhood, alhamdulillah. My father is alhamdulillah businessman. اور تو انہوں نے آئے باہر سے پڑھ کے تو ابا جان کے ساتھ دھندے پہ بیٹھ گئے. وہ 21 سال والا کام تھا, لیکن جو وہ تو آسان کام تھا. ایکچوئل جو چینج آیا وہ آیا I think 25-26 years ago, جب میں نے جو ابا جان کا بنا بنایا کاروبار تھا اس کو چھوڑ کے میں نے then I started a new business completely on my own. اور قدرت کی کچھ ڈائریکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرف لے جاتا ہے. کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ when I said کہ جی میں I want to do something on my own, تو میری فیملی بڑی ریسیپٹیو تھی, میرے والد بڑے ریسیپٹیو تھے. اچھی بری کچھ واقعات تھے اس سے پہلے اس کی وجہ سے, لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار کرو. اینڈ اس کے بعد پھر میں گو کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں بائی کوالیفیکیشن, لیکن میں نے خود بخود ہی میں سافٹ ویئر ڈیولپر بن گیا اور میں نے ایک سافٹ ویئر کمپنی کھولی. اور پھر وہ ایکچوئل میرا کریئر اور کاروبار رہا ٹل ویری ریسنٹ, ٹل ریٹائرمنٹ تک وہ میرا اصلی کاروبار رہا. میڈیا خالی میں ٹی وی شوق میں کرتا تھا. صحیح. اٹ واز انٹرسٹنگ ٹو نو اباؤٹ دیٹ. تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ہاؤ آر یو ایز اے چائلڈ, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں یا بچوں کے اندر ہونی چاہیے جو ان کو رسپانسبل بناتی ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے کہ یو میڈ یور ڈیسیژن آن یور اون کہ اب میں اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو اس طرح کی کون سی واٹ ڈرائیو از فار لائک اسٹوڈنٹس یا ینگسٹرز جو ان کو اس طرح کے پازیٹیو ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انڈلج کر سکتی ہے؟ بہتر زندگی کی خواہش, اس سے بڑا موٹیویٹر زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرتے ہر روز تو پھر آپ معذرت کے ساتھ جھک مار رہے ہیں اور صرف آپ بہانے بازی کر رہے ہیں کام نہ کرنے کی. اگر آپ جہاں ہیں کل آپ وہاں سے بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ کیا کرنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں اور میں نے یہاں جانا ہے, میں نے ترقی کرنی ہے, خود کو بہتر بنانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, پیسے کمانے, میں نے نوٹ بنانے ہیں, میں نے دنیا گھومنی, کچھ بھی کرنا ہے, یو ول ہیو ٹو ٹیک دی رائٹ ڈیسیژنز. وہ آپ صحیح فیصلے کریں گے, صحیح ڈیسیژن لیں گے, انشاءاللہ جو آپ کا گول ہے وہ اچیو کریں گے. لیکن اگر آپ فیصلہ ہی نہیں لیں گے, اگر آپ کرتے رہیں, مطلب آپ اللہ بھلا کرے آپ بس میں بیٹھیں گے جو جا رہی ہے راول پنڈی لاہور سے اور کہیں گے جا رہا ہوں میں کراچی, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. کراچی کی بس میں بیٹھے کو کراچی جاؤ گا نا یار. تو آپ کو جو کرنا ہے اس کی ڈیسیژنز لیجیے. So true about that. سر آپ سے میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو بھی کوئی انسان سکسیزفل ہوتا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں اس کا نام بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے پیچھے ایک انسپریشن ضرور ہوتی ہے. تو آپ کی لائف میں ایسی کون سی ڈرائیونگ فورس تھی یا کون سا ایسا بندہ تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا آپ کو انسپائر کیا؟ who was that person, and if you would like to share any like relevant کوئی ان سے اگر آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو. میں خود تھا.
आई एम इंस्पायर्ड बाय माई सेल्फ. कोई मुझे क्यों इंस्पायर करेगा? मेरी हर चीज का लुब्बे लबाब जो है वो बेहतर जिंदगी. मुझे ये काम में, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, वो फजूल में मैं आ गया, लेकिन जब आ गया तो फिर आप सीरियसली करेंगे उसको. सीरियसली किया. सॉफ्टवेयर के काम में चला गया तो चले गए, तो फिर दिल लगा के मेहनत करके किया. इंस्पिरेशन, हाँ, उस्ताद बहुत है मेरे. इतने उस्ताद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाता है. बहुत से लोग आते हैं जिंदगी में, चले जाते हैं, कुछ वक्त आपके साथ गुजारते हैं. उनसे सीखिए, उनसे सबक हासिल कीजिए. मैं, अगर आप मीडिया की बात करें तो मैं बहुत से लोगों की नकल उतारता हूँ. नकल से मतलब मैं उनको कॉपी करता हूँ बाकायदगी से, और डंके की चोट पे कह के करता हूँ. मैं नईम बुखारी साहब को दबा के कॉपी करता हूँ. मैं मरहूम मोइन अख्तर साहब को दबा के कॉपी करता हूँ. और मैंने ज़िया मोहिद्दीन को भी कॉपी करने की कोशिश की थी, नाकाम हो गया. वो ज़रा ज़्यादा बड़े उस्ताद हैं. तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन मेरी कोई नहीं. मैं खुद, मेरी अपनी ज़िंदगी मोटिवेशन है. और हर किसी को यही मोटिवेशन चाहिए. किसी को क्यों आप मोटिवेटर बना रहे हैं, किसी को इंस्पायर? आपकी अपनी ज़िंदगी आपने बेहतर करनी है यार. सारी दुनिया से बेहतर काम करें. तो द बिगेस्ट इंस्पिरेशन शुड बी, I want to live a better life. If you want to live a better life, if you want to be better, सही फैसले कीजिए जिससे वो गोल अचीव करेंगे. You don't need any motivator for that. Sir, you have always been a critic. हमने देखा कि आप बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और क्या कहते हैं, बोल्ड और ब्लंट आपके जो हैं वो मोस्टली शोज हमने देखे हैं कि जिस तरह मतलब हर चीज़ कह देनी और हर चीज़ मतलब लोगों के सामने लानी. तो क्या कहते हैं, हर किसी के पास ये करेज नहीं होती. तो where did you get it from? इसका जवाब बहुत आसान है. क्योंकि मैं मीडिया से पैसे नहीं कमाता था. मतलब ऑफ कोर्स पैसे लेता था, लेकिन ये कि मैं वो उस पे मेरे बिजली का बिल वहां से नहीं आता था. मेरा अपना कारोबार था जहां से बिजली का बिल पे होता था, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मीडिया पे जब मैं, या अभी भी मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, अपने शोज करता हूँ, मैं यूट्यूब फेसबुक पे हूँ, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. अगर आएंगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो गम नहीं होगा. तो जब आपको ये आपकी सिचुएशन हो कि आपने इससे कमाना नहीं है, तो फिर आप सच बोलेंगे. जो आपके दिल में, जहन में, ना आपने किसी की खुशामद करनी है, ना आपने किसी से फायदा उठाना है, ना आपने किसी से अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लेने, ना आप किसी के हाथों मजबूर हैं. लेकिन अगर एक शख्स है जो टीवी पे आता है, यार उसकी नौकरी है और उस नौकरी से उसका बिजली का बिल जाता है, तो वो मजबूर है बेचारा. वो वही कहेगा जो लोग सुनना चाहेंगे या कोई सुनवाना चाहेगा. वो उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता. इस बात को समझिए. ये आइडियलाइज करना कि नहीं नहीं आप जर्नलिस्ट हैं सर, यार वही बोलेगा भाई जो चलता है, जो बिकता है वही करेगा ना. अगर नहीं करेगा तो उसके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो मेरी जो बोल्डनेस, या मैं जो खुलेआम बोलता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता. जो दिल में आता है बोलता हूँ, जब दिल में आता है बोलता हूँ, जो मैं समझता हूँ सच है बोलता हूँ, अपनी मर्जी से बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन सर, इस तरह की जब आप शोज कर रहे होते हैं या इस तरह का जो है आपका कंटेंट होता है, तो उसमें आपको क्रिटिसिज्म भी बहुत आता है और बहुत सारे प्रेशर्स भी फेस करने पड़ते हैं, और बहुत सारी धमकियां भी दी जा रही होती हैं, बहुत सारे इस तरह के भी इश्यूज होते हैं. तो उन सारे प्रेशर्स को आपने किस तरह जो है वो कोप अप किया, और उन सारे प्रेशर्स को फेस किस तरह किया? और उनसे जाहिर है स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होता है समटाइम्स. तो उन सारी चीजों को आपने किस तरह मैनेज किया? देखिए, नंबर एक, मैं दूसरों के बारे में बताऊंगा, अपने बारे में कहूँगा. प्रेशर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे कोई नहीं, कभी भी मुझ पे कोई प्रेशर नहीं आया. अल्लाह का करम है, एहसान अल्लाह का. धमकियां बहुत आई, और धमकियां सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो एक सियासी जमात की तरफ से आई. उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी किसी ने कोई धमकी नहीं दी. और ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी सियासी जमातों को, सियासतदानों को दबाया हो ना. मैंने बहुत ज़्यादा सख्त वीडियोज़ और शोज़ किए हुए हैं बहुत सारे सियासतदानों के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बोलो. मुझे कभी किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की. लेकिन पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसके लीडरों ने डायरेक्ट मुझे धमकियां दी हैं, जिसके सपोर्टर तो हैं ही घटिया. वो जिस किस्म की मुगल्लज़ात और गंदी बकवास आती है वो आती है. अब उसको कोप कैसे करते हैं? जब आज से कोई 10-12 साल पहले मैं बहुत शरीफ आदमी होता था, मासूम किस्म का, तो ये जब तड़ियाँ धमकियाँ या बदतमीजी, गंदे कमेंट्स आते थे या बदनामी करते थे मेरे लोग, तो मुझे बड़ा दुख होता था. और सच्ची बात है, ज़ारो कतार रोता भी था कि यार मैं तो भाई भले की बात कर रहा हूँ, मैं तो कौम की बात कर रहा हूँ, मैं तो अच्छाई की बात कर रहा हूँ, मुझे गाली क्यों पड़ रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया. तो वो बचपना था मेरा. आहिस्ता 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 ये जो खाल है, ये चमड़ी बहुत मोटी होती गई,
اور پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ جو بیٹھ کے گھر پہ گالیاں بکتے ہیں یہ خود گدھے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی اور مقصد تو ہے نہیں. بھائی ایک شخص, دیکھیے میں بیٹھا ہوں انٹرنیٹ پہ, میں فیس بک پہ جاتا ہوں, میں فضول کوئی چیز دیکھتا ہوں, یعنی میں اس کو دیکھوں بھی اور اپنا وقت لگا کے اس کو گالیاں بھی بکوں, اس سے زیادہ میری کوئی فالتو زندگی ہو سکتی ہے؟ بھائی تجھے نہیں پسند تو نہیں دیکھ, جو تیرے کو پسند ہے تو دیکھ, لیکن جو شخص اس فضول چیز, مجھے فضول کہتا ہے پھر مجھے دیکھتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے, تو مجھے اس بیچارے کے ساتھ بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اب میں ان سے ہمدردی کرتا ہوں. اب مجھے نہ ڈر لگتا ہے, اب میں نے کہ اللہ تمہیں آسانی دے, اللہ تمہیں بھی کوئی زندگی کا مقصد دے کہ تم کوئی ایسا کام کر سکو جس میں تم اپنی تصویر لگا سکو. مطلب جھوٹی تصویریں, جعلی نام, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا, میں کہتا ہوں اللہ آپ کسی ایسے کوئی کام کروایا کہ اپنی والدہ کو دکھا سکے امی جان میں نے یہ کیا. آپ یہ تو دکھا نہیں سکتے کہ امی جان میں نے فلاں شخص کو گندی گندی گالیاں بکی ہیں, اس کی ماں بہن کی ہے, مغلظات بکی ہیں, وہ کرنے سے تو وہ بیچارے ان کی زندگی بڑی افسوسناک ہے. اللہ ان کے لیے بہتری کرے گا انشاءاللہ. پریشر ویسے کی جائے دھمکی سے فرق نہیں پڑتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب آپ کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے اور باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر لینا چاہیے. یہی چیزیں جو آپ کو میرا خیال ہے آگے لے کے جا سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ سیلف ان اسٹیم, چیزوں سیلف اسٹیم بہت اہم ہے بیٹا. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ حق پہ ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ صحیح ہیں, آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں, آپ جو سمجھتے ہیں کہ حق ہے دل کی گہرائی سے اور اس پہ آپ ڈٹے ہوئے اور وہ بات کر رہے ہیں, تو چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ یقین کر لیں کہ آپ یقین خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں حق بات کر رہا ہوں, سچ بات کر رہا ہوں, جو میرا یقین ہے, تو ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں, مطلب معذرت کے ساتھ ہر بات میں پولیٹیکل کر دیتا ہوں, پی ٹی آئی سے مجھے پتہ نہیں کون سی وہ فطری طور پہ مجھے اریٹیشن ہو گئی. جو شخص بیٹھ کے عمران خان کو سر ڈیفینڈ کر رہا ہے, میں اس سے کبھی تنہائی میں پوچھوں کہ سوچ یار, دل کی گہرائی سے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے تم کہہ سکتے ہو کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اگر بول سکتے ہو تو ضرور بولو, اگر نہیں تو پھر کیا اپنے پر ظلم کر رہے ہو, کیوں یہ کفر کر رہے ہو؟ مطلب کفر کرنے کو لوگ پھر یہ آپ کوٹ کر دیں گے, لوگ مجھے گالی دیں گے. کفر سے مطلب کفر گھولنا جسے کہتے ہیں نا, یعنی کفر جھوٹ کو بھی کہا جاتا ہے اگر لغت میں دیکھا جائے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کافر ہو گئے, میں کہہ رہا ہوں کہ کفر گھولنا یا کفر بولنا نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, کیا فائدہ. سر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جس طرح آپ مطلب بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے موسٹ پروبیبلی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو بچوں کے اوپر دو آپشنز ہی رہ جاتی ہیں. اگر بچہ جی لڑکا ہے تو ڈاکٹر, وہ انجینئر بنے گا, لڑکی ہے تو ڈاکٹر بنے گی. یہ چیزیں بہت زیادہ امپوز کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یوتھ کے اندر ہمیں بہت زیادہ اسٹریس فیل ہوتا ہے کہ ان میں ہے کہ یہ مطلب وہ چیز اس چیز کو کوپ نہیں کر سکتے اتنی ایزیلی. تو میڈیا سے ریلیٹڈ بھی اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو میڈیا میں بھی جانے کو بہت سارے لوگ مطلب دے وانٹ ٹو ڈو دیٹ, لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کانسیپٹ بنا دیا گیا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے, یا پیرنٹس لڑکیوں کو اتنا انکریج نہیں کرتے, لڑکوں کو بھی مطلب نہیں کرتے اتنا زیادہ کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو اب تو پھر بھی خیر بہت زیادہ ہم دیکھیں تو اڈیپٹیبلٹی آ گئی ہے, لیکن اسٹل there are so many barriers for fields, different fields. اگر ہم خالی اسپیسیفکلی میڈیا کو نہ بھی کہیں تو ڈفرینٹ فیلڈس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس طرح نظر آتا ہے کہ زیادہ تر ایک ہی پریفرنس ہوتی ہے کہ یہ اور یہ دو آپشنز ہیں, اس کے علاوہ کچھ. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی بہت سارے بچوں کے اپنے ٹیلنٹس جو ہیں, یا بہت ساری جو اس طرح کی ان کی اپنے اندر چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں جائیں تو وہ اسے بہتر کر سکیں, وہ رہ جاتی ہے, اور ہم بہت سارے اچھے پروفیشنل سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ان والدین کی طرف کہ وہ بے وقوف ہیں, ایبسلیوٹلی نالائق ہیں اور یہ کم عقلی ہے, ان کو 1802 میں سے نکل کے آ جانا چاہیے. یہ 2020 آ گئی ہے, لیکن اس کا تعلق یہ اس جنریشن سے ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ بس سمیٹ لو. اگر میں صرف اور صرف پاکستان سینٹرک ہو جاؤں تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے سمیٹنے کا بھی بہت شوق ہے, جمع کرنے کا. آپ شادی پہ جائیں گے, اپنی اوقات اپنے پیٹ کی اوقات سے زیادہ کھانا بھر کے پلیٹ پہ لائیں گے. ہوکا ہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ کل مل جائے گا. ابھی کھا لو جتنا کھا سکتے ہو, ٹھوس لو, نہیں کھا سکتے تو پھینک دو لیکن پلیٹ میں ڈال لو. تو یہ جو ہماری ایمان کی کمزوری ہے یہی ہمارے پروفیشنز میں بھی آتی ہے. ہم پروفیشنز وہ چنتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا پکی نہ, ہر کوئی سرکاری نوکری چاہتا ہے, کام کچھ نہ کروں لگی رہے, میں کبھی نکالا نہ جاؤں اور بس یہ مری ہوئی تنخواہ آتی رہے.
सरकारी नौकरी लगवा दो किसी को हमारे बच्चे को. उसी तरह जो करियर्स हमारे वालिदैन हमसे चुनवाते हैं वो भी वही करियर्स हैं जो वो समझते थे उस जमाने में कि शहरी बाबू जो है या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है. अब ना डॉक्टर की कोई इतनी खपत है ना इंजीनियर की खपत है, 10,000 किस्म के और प्रोफेशंस हैं. बाकी दुनिया इस घेर से निकल गई है. 40s 50s में अमेरिका में भी ऐसे होता था, बरतानिया में भी ऐसे होता था तमाम, लेकिन बाकी दुनिया आगे निकल गई है. हमारी एवोल्यूशन है. मुझे उम्मीद है कि अगली जनरेशन बेहतर होगी, लेकिन वो वालिदैन जो अभी मैं समझता हूँ 50-55 से ऊपर हैं उनकी सोच अभी यही है. और अगर वो अपने आप को जल्दी होश में नहीं लाएंगे तो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि जो इर्तका है, जो एवोल्यूशन है एज अ सोसाइटी, वो बहुत एक्सपोनेंशियली हो रहा है. अगर पेरेंट्स अपने आप को उसी रेट पे अडेप्ट नहीं करेंगे तो उनके घरों में फसाद होगा, बच्चे घर छोड़ के जाएंगे, बच्चे दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे. आप उनको फजूल प्रोफेशन, मैं इलेक्ट्रिक, लेकिन मैं उसमें एक और ही बात कहूंगा. आप ऑब्वियसली ये काम शौक में कर रही हैं, इसके अलावा आप क्या करती हैं? पढ़ क्या रही हैं? पढ़ी हैं आप? नौकरी करती हैं? आप क्या करती हैं? आई एम एन एस्थेटिक डॉक्टर. मैं अभी बेसिकली अपने क्या कहते हैं, बेसिकली आई वाज इंटरेस्टेड इनटू आर्ट्स एंड स्टफ. तो मैंने अपने मेडिकल के बाद जो है फिर मैंने प्रोफेशन ही इस तरह अपनी फील्ड ही स्पेशलाइजेशन की ऐसी चूज की कि जिसमें मेरी जो है इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था. तो फिर उसमें ये है कि लेकिन डॉक्टर अबू ने बनाया. हाँ जी. तो देखिए, अगर खुदा ना खास्ता आपके वालिदैन को अभी ये समझ में नहीं आई है तो या तो उनको समझाइए. नहीं समझा सकते तो जैसे उन्होंने किया और मैंने किया. मैं भी बाय डिग्री तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. एक दिन जो कौड़ी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की हो, मतलब मेरी डिग्री की औकात इतनी है कि मछली लपेट के बेचोगे तो मछली वाल खा के कागज फेंक जाएगा. उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं. लेकिन क्योंकि एक तालीम मिल गई थी, उस तालीम की बुनियाद पर आप कुछ भी बन सकते हैं. तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मुझे काम नहीं आई, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम काम आई, और उसी तालीम की बुनियाद पर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया. मैं ठीक ठाक हार्ड कोर किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. और उसके साथ साथ मैं मीडिया में आ गया, मैं एंकर बन गया, मैं ब्रॉडकास्टर बन गया. मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ. ये सारी मेरी वीडियो एडिट में खुद करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ. तो वो सलाहियत आ गई. तो ठीक है, अगर मजबूरी है कि आप उस चुंगल से वालिदैन के ना निकल सकें तो बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं, वालिदैन के आगे जुबान दराजी की मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रिवोल्ट करें. मैं वालिदैन को कहूंगा कि होश करें, और बच्चों को कहूंगा बर्दाश्त करें, और जैसे ही मौका मिले वही करें जो करना है. रोटी कमाओ में इज्जत की, और कुछ नहीं. सर हम देखें तो जो क्रिटिक्स होते हैं या जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि मतलब एक हर तरह की बात को जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं लोगों के सामने, वो एक एक्सरे मशीन की तरह होते हैं. तो हम देखें तो गुड जर्नलिस्ट आर लाइक एन एक्सरे मशीन टू शो द वेयर एंड टियर ऑफ द नेशन. तो उसमें अगर हम ये देखें कि आप अगर एनालाइज करें कि आजकल की यूथ में कौन सी चीजें हैं जो लैक करती हैं जिसकी वजह से वो इन सारी चीजों का शिकार होते हैं, जो हम देखते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की जो इस तरह की चीजें हैं. बिल अमूम, जनरली स्पीकिंग, आजकल की यूथ में कुछ भी नहीं है. खोखली कंगाल, माजरत के साथ. आई एम सॉरी, आप मेरे सामने बैठी. लेकिन स्पेसिफिकली अच्छे लोग पाए जाते हैं. लेकिन जनरली स्पीकिंग, आई एम सॉरी, ग्लोबली ये जो जनरेशन से मिलेनियल भी कहते हैं, इस वक्त जो शख्स 14 से लेके 25, 26, 27 तक का हाल का है, वो मैं समझता हूँ ये लॉस्ट जनरेशन है, जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं करना. ये तारीख में इनका जिक्र नहीं आएगा. ये ना कोई अचीव, आई एम सॉरी, मैं बेटर हो रहा हूँ, मैं शायद मुझे आप मिलाएं कि हसन निसार साहब की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है. इनको कदर ही नहीं है. इनको मुफ्त में जो पकी पकाई इंडस्ट्रियलाइज्ड दुनिया मिल गई, उसको इनको कदर नहीं है. इनको छोटी छोटी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है. इनको ना वक्त की कदर है, ना किसी का लिहाज है. तो मैं ये समझता हूँ, आई एम सॉरी, बेटर जवाब है, इनके पास कोई खास एसेट नहीं है. लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग भी इसी जगह हैं, क्योंकि ये वो जमाना है जो कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनके सहारे अगली दुनिया आपकी जो है चलेगी. अमूमी तौर पे जनरेशन काफी खोई हुई है. सर अगर मतलब मैं आपसे एक ये चीज पूछूं कि मतलब हम देखते हैं कि हर इंसान की जो है लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं.
تو مطلب ظاہر ہے یہی زیادہ تر ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، یا تو آپ کو بالکل اچھے پاتھ پہ لے جاتے ہیں یا پھر آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کی لائف میں کوئی اس طرح کا مومنٹ آیا کہ جس میں آپ کو لگا کہ یو آر ٹوٹلی ڈیوسٹیٹڈ یا سب مطلب یو فیلٹ لاسٹ، اور اگر آیا تو آپ نے اس کو کس طرح کوپ اپ کیا؟ اور اگر ہمارے جس طرح ہماری یوتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈیفیکلٹی آتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آپ اس میں کیا رائے دیں گے کہ اس کو کس طرح آپ کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ آپ اسے بہتری کی طرف لے کے جا سکیں؟ جی ہے، بہت ہی بھیانک اور تاریک پیریڈ ہے میری زندگی کا ایک، بہت برس پہلے، اور وہی پوائنٹ تھا جس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو پیوٹ کر کے جو کچھ، وہ میری زندگی کا تاریک ترین دور تھا اور سب سے خوبصورت دور تھا. میری زندگی میں جو بھی سکسیسز ہیں وہ اس ایک زمانے کے اوپر ٹھہری ہوئی. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ میں نے جب کہا کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو والدین ان واقعات کی وجہ سے انہوں نے کہا یار یہ جو کر رہا ہے کرنے دو ایز لانگ ایز ہی از اوکے، کیونکہ وہ اتنے ایک برے فیز سے میں گزرا تھا. تو ابا جان نے بھی کہا کوئی بات نہیں بیٹے جا، تو نے جو کرنا ہے کرنا. لیکن اس میں سے سکسیسفلی نکلنے کے دو گر تھے. So would you like to share کہ وہ اس طرح کا کون سا مومنٹ تھا؟ کر دوں گا، اس میں کوئی چھپانے والی بات تو ہے، لیکن کر دیں، کوئی بات، ابھی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد، جن کے سہارے میں نکلا. ایک تو یہ تھا کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. حالانکہ اس وقت جو ہے بہت ہی میں سمجھتا تھا کہ یہ سب زندگی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کسی لائق نہیں رہے، میں پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤں گا، یہاں رہوں گا ہی نہیں، اور عجیب عجیب خیالات آتے تھے اس زمانے میں. لیکن آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اگر اس کی طرف رجوع کرو. تو وہ اللہ کا کرم ہے، میرا رجوع رہا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور بغیر کسی چھوٹی سی خراش کے بھی میں اس معاملے سے نکل کے آ گیا الحمدللہ. لیکن دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ان واقعات میں آپ جو کھو جاتے ہیں گہرائیوں میں، وہ یہ ہے کیونکہ آپ وکٹم بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا صاحب، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور وہ ڈپریشن کا دروازہ کھولتا ہے آپ کے اوپر. آپ جب اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں نا تو پھر آپ گئے، ختم، لٹ گئی آپ کی زندگی. مجھے اس وقت بھی الحمدللہ اتنا شعور تھا کہ میں یہ کہتا تھا یار جو کچھ میرے ساتھ ہوا نا وہ ایکچولی میرا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا اور میں بالکل فضول میں پھنسا. لیکن میں کہتا تھا کہ میں نے کہیں کچھ اور کیا ہوگا جس کی سزا یہ. ٹھیک ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو آج کل جو پی ٹی آئی کو شوق ہے نا احتساب کا، تو یہ اسکرپٹ بڑی پرانی ہے. یہ دراصل میں نواز شریف صاحب 90s میں اسکرپٹ چلا چکے ہیں. آپ اگر اپنے والدین سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ 90s میں نواز شریف صاحب بھی یہ لڈی ڈالا کرتے تھے احتساب کی، اور لٹھ لے کے جو ہے یہ بے نظیر مرحومہ کے پیچھے دوڑ رہے تھے. اور یہی نیب تھا، احتساب بیوروز کا نام تھا، سیف الرحمان ایک چیمپئن ہوتے تھے، چیئرمین احتساب بیورو. بڑی زندگیاں انہوں نے برباد کی. تو اس چکر میں کسی اور کے معاملے میں جس سے میرا قطعاً کوئی تعلق نہیں، انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تھا کہ گواہی دو، اور میں انوالو. تو انہوں نے مجھے اس چکر میں اریسٹ کر لیا، 3 مہینے مجھے ہاؤس اریسٹ رکھا، اور لگتا تھا کہ زندگی اوندھی ہو گئی، گئے، بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ ڈر رہتا تھا خدا نہ خواستہ جیل چلے جائیں گے، ہو جائے گا. وہ کیس 5 سال چلا، 5 سال بعد میں سائیڈ میں ہو گیا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن 5 سال زندگی کے مطلب میں ٹریول نہیں کر سکتا تھا، میں ECL کے اوپر تھا، بالکل زندگی اوندھی تھی میری. اور جوانی کی بات ہے، آج سے کوئی 20 25 28 30 سال پرانی بات ہے. ہاں 30 سال ہو گئے اس بات کو. تو اس وقت سب لیکن میں بار بار یہ کہتا تھا کہ یار جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا قصور اس کا نہیں ہے، وہ خالی انسٹرومنٹ بنا ہے، گناہ میرا ہی تھا کوئی نہ کوئی. وہ کہتے ہیں جی آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ میں کہتا اس بات سے نہیں ہے، میں نے کوئی اور کہیں گند ماری ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بہانے سے سزا دی، اور میں اتنی ہی سزا کاٹوں گا جتنی میں نے گند کی ہے. اور وہی ہوا. مجھے نہیں پتا میں نے کون سا گناہ اور کیا تھا، لیکن بس وہ ایک لمٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس نہیں مجھے آزمایا. اور اس کے بعد سچی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم، اتنی مہربانی کی کہ اس کے بعد میری زندگی جو ہے وہ ایکسپونینشلی خوبصورت اور بہترین ہوتی چلی. اس معاملے میں رشتے ٹوٹے، بڑی زندگی اوندھی ہوئی. But alhamdulillah, you know what? Everything that happened in that period
was the beginning of a beautiful life. اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز جو اس طرح کی مشکل آتی ہے آپ کے لیے وہ آپ کو ایک طرح پالش کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو یو ڈیفینیٹلی گیٹ اوور اے بیٹر پرسن آفٹر دیٹ تھنگ. ایبسلیوٹلی. لیکن اس میں شرط پھر وہی ہے, آپ نے وکٹم نہیں بننا ہے اپنے آپ کو. جہاں آپ نے خود کو وکٹم بنایا اور ڈرامہ شروع ہوا, یو آر ناٹ دا وکٹم. اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر وجہ کے سزا نہیں دے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے یہاں تو کچھ نہیں کیا, بیٹا تو نے کہیں کچھ اور کیا. فضول میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا, میں مانتا ہی نہیں. آپ کا اگر زندگی میں کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کہیں اور کوئی گند مار کے آئیں جس کی سزا یہاں آپ کو مل رہی ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں جو بھی برے واقعات ہو رہے ہیں اس میں آپ وکٹم ہیں. کوئی وکٹم نہیں ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی ایک معاملے میں جہاں دو لوگ ایک دوسرے کا نقصان پہنچا رہے ہوں گے نا, دونوں میں سے کوئی بھی وکٹم نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں اپنے کیوں کی نتیجہ بھگت رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, زندگی میں کوئی وکٹم نہیں ہے, آپ وکٹم نہیں ہیں. آپ نے کوئی گندی چوائسز ہیں جس کا یہ کانسیکوینس. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے بیٹا تو مشکل سے مشکل حالات میں زندگی میں سے ایونچولی وہ گزر جائے گی اور آپ صحیح نکل جاؤ گے. اللہ چاہتے ہیں. سر میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گی in the end کہ اگر آپ کے پاس ایک چانس ہوتا کہ آپ اس جنریشن میں کوئی ایک چیز ایڈ یا ریموو کر سکتے جس سے آپ کو لگتا کہ شاید یہ جنریشن ایک بہتر طور پہ نکل سکے, تو وہ کیا چیز ہوگی؟ جنریشن ان جنرل, جنریشن فار پاکستان, بڑا مختلف ہے. جنریشن فار پاکستان, موسٹ پروبیبلی پاکستان. جنریشن فار پاکستان تو بھائی آئی تھنک فار دا ہول جنریشن میں کہہ سکتا ہوں. میرا ایک ہی میسج, اور میں جتنی ٹریننگز کرتا ہوں یا میں سیلف ہیلپ کرتا ہوں یا میں جتنے بھی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس میں ایک چیز کہتا ہوں, یو ہیو نو رائٹس. اس بات کو سمجھ لو, تمہارا کوئی حق نہیں. تم مومن پیدا ہوئے تھے, تم مسلمان پیدا ہوئے تھے, تم پاکستانی پیدا ہوئے تھے, تم عیسائی پیدا ہوئے تھے, تم فوجی کے گھر پیدا ہوئے تھے, تم انجینئر کے گھر پیدا ہوئے تھے, تمہارے پاس کوئی فرق نہیں. آج کے زمانے میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یو ہیو زیرو رائٹس. دا ورلڈ ڈز ناٹ او یو اینی تھنگ. جس طرح ہی انٹرنیٹ کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے, ہماری اوقات کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دنیا میں ہم سے بہتر بہت لوگ بیٹھے. تو اگر آپ کا ایک امپلائر ہے, ہی ڈزنٹ او یو اینی تھنگ. نہیں جی میرا حق ہے جی, میں نے ایم بی اے کر لیا, تیرے ایسے ایم بی اے 2000 بیٹھے بیٹا, تیرے ایسے ڈاکٹر بھی 1000 بیٹھے. یو ہیو ٹو ارن ایوری تھنگ. اگر آپ کو کسی سے وقت چاہیے اس کے لیے بھی آپ کو وردی ہونا پڑے گا. اگر آپ کو کسی سے کاروبار چاہیے, یو ہیو ٹو بی وردی. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے قدر کرے, یو ہیو ٹو بی وردی. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آج کے زمانے میں میری شادی ہو گئی بیوی سے, تو بیوی کی ذمہ داری ہے میرے ساتھ نبھائے. کیونکہ آج کے زمانے میں کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں. Nobody owes anybody. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی اوقات نل بٹا نل ہے, آپ کے حقوق زیرو ہیں, آپ کو جو چاہیے آپ کو اس کے لیے محنت کر کے کمانا پڑے گا, تو سب صحیح ہو جائے گا. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ایک حکمران آئے گا وہ سب صحیح کر دے گا. پہلے مشرف نے آنا تھا, سب صحیح کر دینا تھا. پھر بینظیر نے آنا تھا, پھر سب کر دینا. پھر نواز شریف نے آنا تھا, اب عمران خان نے سب. ابھی کیا صحیح کریں گے یار, تم اپنا حال حلیہ حشر دیکھو. وقت کی پابندی تک تو تم کر نہیں سکتے. زبان کے تم جھوٹے ہو. آپ کو وقت کی قدر نہیں ہے, آپ کو اپنی زبان کا پاس نہیں ہے, آپ کو قانون کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قانون یوں توڑتے ہیں کیونکہ لا انفورس نہیں ہوتا. کیا چاہیے پولیس کی لا انفورسمنٹ؟ اللہ کی لا انفورسمنٹ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ بالکل. یہ آج کل کے دنوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ اگر گورنمنٹ لگا دے تو اپنی ہے, جبکہ ہماری لائف کی باری مطلب it's obviously dangerous for us. لیکن پھر بھی جب تک وہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تب تک آپ کو روڈز جو ہیں یا بازار خالی نہیں نظر آتے. اور جیسے ہی اس میں تھوڑی بہت نرمی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں اسٹریٹس آر فلڈ ود پیپل اینڈ بازار بھی جو ہیں وہ اس طرح ہی بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہجوم میں, جبکہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنا نقصان نہیں ہے, ہم ظالم میں دوسروں کا نقصان کریں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں. بھائی آپ کسی کے گھر آگے کچرا پھینکتے تھے نا, یہ وہی قوم ہے نا
یہ وہی قوم ہے جو لوگوں کو وقت دے کے غائب ہوتی ہے, وہی قوم ہے جو زبان دے کے غائب ہوتی ہے. تو یہ وہی قوم ہے جو اپنی بیماری دوسروں کو دینا چاہتی ہے. شرم کرو, تمہیں خدا نہ خواستہ بیماری لگ گئی, تم لوگوں کو بیمار کر دو گے, اللہ تعالیٰ کے آگے کیا جواب دو گے؟ آپ ڈاکٹر ہو نا بھائی, اگر آپ کو نزلہ ہے, آپ کسی پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ماسک پہنیں گی نا, تو ابھی کون سی آفت آ رہی ہے؟ ہر شخص اگر وبا پھیلا سکتا ہے, ارے بے شرمو گھر بیٹھو, اپنے آپ کو بند کرو. کیا خدا کو جواب دو گے کہ تمہاری وجہ سے, تمہاری بد احتیاطی کی وجہ سے تم نے جا کے سڑک پہ تھوک دیا, تم نے جا کے کسی سے غلط ہاتھ لگا دیا, اس سے کسی کے گھر. اب میں آپ کو جاتے جاتے جو ہے نا, میں آپ کو کارما سمجھا دوں کہ کارما کیسے کہتے ہیں. کارما ویسٹ نے تھوڑا کنفیوز کر دیا. کارما یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ایکشن اور ری ایکشن ہے, یعنی میں آپ کو ماروں گا تو کوئی مجھے مارے گا. نہ, کارما از چوائسز اینڈ کانسیکوینسز. آج کا زمانہ ہے, میں باہر نکلا اور میں نے بد احتیاطی کی, اور میں جا کے کسی, خدا نخواستہ اللہ رحم کر سکتے, میں نے کہیں سے وہ وائرس اٹھایا اور کہیں اور جا کے ڈیلیور کر دیا اس کو. ٹھیک ہو گیا, میں گھر آ گیا. وہ وائرس 2 دن بعد کسی کو لگ گیا, بچے کو کچھ نہیں ہوا, بچہ گھر گیا, اس کے باپ کو لگ گیا, خدا نخواستہ اس کا باپ بیمار ہو کے مر گیا, بچہ یتیم ہو کے سڑک پہ آ گیا. آج سے 10 سال بعد وہ چور اچکا بن گیا. میں کس دن سڑک سے گزر رہا تھا, آج سے 30 سال کے بعد, وہ بچہ جو چور بن گیا تھا, اس نے کسی چوک پہ میری گاڑی روکی, میں نہیں روکا, اس نے مجھے گولی مار دی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں گے ارے میں نے کیا, ارے دیکھو ظالم چور ڈاکو نے مجھے مار دیا. لیکن بات حق یہ ہے کہ اگر اس دن میں نکل کے سڑک پہ تھوک کے نہ آتا تو بچہ چور ڈاکو نہ بنتا. یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں, تو ہم بدتمیزی سے کرے چلے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہ دنیا بنا رہے ہیں جو کل ہم ہی کو آ کے برباد کرے. یہ پاکستان کوئی فرانس سے تو نہیں بنایا نا اس کا حال. یہ جو سڑکوں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, کچرا پڑا ہوا ہے, گند غلاظت ہے, اور اللہ رحم کرے جیسے جیسے آج کل ہمارے منسٹر ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ کوئی چین نے بھیجے؟ نہیں, یہ ہماری وہ چوائسیز ہیں جو 30 سال پہلے ہم نے کی تھی, جو 40 سال پہلے ہم نے کی تھی, جو 50 سال, یہ ان چوائسیز کا نتیجہ ہے. تو دس از, اس کو اگر آپ سمجھیں نا جنریشن, تو زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر, ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور بہت سی اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائی بھی اور شیئر بھی کی, اور اٹ از ریئلی ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو, اور بہت اچھا لگا, اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. اور خوش رہو بیٹی, گاڈ بلیس. تھینک یو سر. تھینک یو بچہ, آداب.